ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو میرے سسرال والوں نے کھینچا، ایک طرف وہ کھینچتے ہیں، ایک طرف میرے میکے کھینچتے ہیں۔ اسی کھینچا تنی میں ہوا گیا، کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کا بازو نکل گیا، اکھڑ گیا، صرف نکلا نہیں، اکھڑ گیا، بازو یہاں سے الگ ہو گیا، بازو اکھڑ گیا۔ اور خامد کہتی ہیں کہ میرا خامد ابو سلمہ وہ ہجرت کر کے چلے گئے تنہا، میرا بچہ میرے سسرال میں ہے ابو سلمہ کے میکے میں، اور میں اپنے میکے میں ہوں۔ کہتی ہے کہ روزانہ صبح ہوتی تو مکہ کی وہ جگہ اب تک جو جہاں سے ان کے خامد کو الگ کیا گیا تھا، جہاں بیٹے اور خامد کی جدائی ہوئی تھی، روزانہ صبح آتی ہیں، وہاں بیٹھ جاتی ہیں اور شام تک وہاں روتی رہتی ہیں اپنے بیٹے اور خامد کی جدائی کی۔ رات ہوتی ہے پھر واپس آ جاتی ہیں، پھر صبح وہاں سے نہیں آتی۔ جنات دل بھر جانی بچھڑی تے کون روے مر تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا۔ بیٹا بھی جدا ہے اور پھر زخمی حالت، بیٹے کا بازو اکھڑ گیا، خامد چلا گیا، خود میکے میں ہے، زارو کتا روزانہ روتی ہے۔ ایک سال بیت گیا، آپ فرماتی ہیں ایک سال بعد میرے خاندان میں سے میرے چچا زاد کا وہاں سے گزر ہوا، میں وہاں بیٹھ کر رو رہی تھی، اس کا گزر ہوا، اس نے مجھے دیکھا، اس نے آ کر میرے خاندان والوں کو ملامت کی، انہیں سمجھایا کہ اس کا گناہ کیا ہے بیچارے کا، تم نے اس کو بیٹے سے جدا کر دیا، خامد سے جدا کر دیا، اور دیکھو اس کا حال کیا ہو گیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، کس گناہ کی سے سزا دے رہے ہیں، اس کے خامد کے پاس کیوں نہیں جانے دیتے؟ قربان جاؤں، آپ کہتی ہیں کہ اب میرے خاندان والے مان گئے اور انہوں نے مجھے عزت کرنے کی اجازت دی، کہا ٹھیک ہے آپ اپنے خامد کے پاس جانا چاہتی ہیں تو چلیے۔ میں وہاں سے نکلی اور اپنے سسرال والوں سے اپنے بچے کو لیا اور اپنے بچے کو میں اور بیٹا دونوں اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ اب اندازہ کریں مکہ سے مدینہ جو حج عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کتنا سفر ہے، اور آج جو یہ بائی روڈ ہے 500 کلومیٹر سفر ہے مکہ سے مدینہ، یہ بائی روڈ ہے جہاں روڈ بن چکے ہیں، اور 1450 سال پہلے کا اندازہ لگائیں، جب پتھریلا علاقہ ہے، روڈ کوئی نہیں، جنگل بیابان ہے، ریگستان کا علاقہ ہے، اور پھر مکہ کی گلی اور وہ پہاڑ 260 میل کا سفر ہے، کلومیٹر کا نہیں، کلومیٹر تو آج نکلے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹی کو سوال کیا، ہم اونٹنی پر سوار ہوئے، جب مکہ سے نکلے، مکہ سے دور ایک جگہ پر ہماری ملاقات عثمان بن طلحہ سے، انہوں نے جب ہمیں آتے دیکھا پوچھا اے ام سلمہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بتایا میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہی ہوں۔ تو پوچھا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں اللہ رسول کے ساتھ، اللہ رسول کے علاوہ کوئی نہیں، میرے ساتھ اللہ اس کا رسول ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ صحابیہ کے ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں
جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں کلمہ پڑھا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں جنہوں نے تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں پائی ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ آج کو کہے اللہ وارث ہے یا اس کا نبی وارث ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا۔ کچھ لوگ فتویٰ لگاتے ہیں اور یہ صحابیہ کا عقیدہ سن لو، وہ کہہ رہی ہیں میرے ساتھ اللہ ہے یا اس کا رسول ہے، اللہ رسول کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ تم جانتی ہو کہ ریگستان کا علاقہ ہے، جنگل بیابان ہے اور تنہا میں آپ کو جان نہیں جانتی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ انہوں نے میری اونٹنی کی مہار پکڑی، نکیل پکڑی اور پیدل چلنے لگے۔ میں اور میرا بیٹا اونٹنی پر سوار ہے اور انہوں نے نکیل پکڑی ہوئی ہے اور پیدل چل رہے ہیں، جہاں کہیں ہمارا ٹھہرنے کا مقام آتا وہاں وہ ٹھہر جاتے اور میری اونٹنی کو بٹھایا جاتا ہے۔ نوجوانوں توجہ سے سننا، کہتی ہیں کہ میری اونٹنی کو بٹھایا جاتا اور اونٹنیوں کو بٹھا کر وہ اپنا رخ دوسری طرف کر لیتے، میں اونٹنی سے اترتی اور پھر وہ اونٹنی کی نکیل پکڑتے، دور جا کر اونٹنی کو باندھ دیتے، بٹھاتے اور آپ کہیں دور جا کر کسی سائیدار جگہ میں بیٹھ جاتے۔ پھر جب ہمارا چلنے کا ارادہ ہوتا اونٹنی لاتے اور اونٹنی کو بٹھا کر مجھے کہتے سوار ہو جاؤ اور خود اپنا رخ دوسری طرف کر لیتے، ہماری طرف کمر ہو جاتی اور جب میں سوار ہو جاتی پھر نکیل پکڑتے آگے آگے چل پڑتے۔ اب اندازہ لگائے 260 میل کا سفر ہے، عثمان بن طلحہ انہوں نے پیدل کیا ہے، ام سلمہ سواری پر سوار۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رب کعبہ کی قسم ہے میں نے آج تک عثمان بن طلحہ جیسا حیادار آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ 2-4 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے، 260 میل کا سفر ہے، جہاں راتیں بھی آئی ہیں، تنہائی ہے، جنگل بیابان ہے، جہاں دن بھی گزرے شب و گزرتے رہے اور آپ کہتی ہیں کہ نظر اٹھا کر انہوں نے میری طرف دیکھا نہیں۔ جب قبا کے مقام پر پہنچے سامنے قبا کی بستی نظر آئی، عثمان بن طلحہ نے کہا اے ام سلمہ سامنے یہ قبا کی بستی ہے، یہاں تمہارے خامد آباد ہے، یہ سامنے بستی نظر آ رہی ہے وہاں چلی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہاں چھوڑ کر ہمیں، پھر عثمان بن طلحہ مکے واپس گئے، ہمیں مدینہ چھوڑ کر۔ آج نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ آج کچھ نوجوان اور کچھ عمر رسیدہ اور کچھ دیر عمر، ہر طبقے کے ہر عمر کے لوگ ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ بازار میں کرسی ہم نے بچھائی ہے اور بازار میں کرسی پر بیٹھے ہیں، ہر آنے جانے والی عورت کو ہم غور سے دیکھ رہے ہیں، جب تک نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سے بڑا کوئی حیادار کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بازاروں میں اس طرح دیکھنے بیٹھنے والا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں گلیوں میں کرسی جو ہے نا وہ بچھا لیتی اور 2-3 گھنٹے بازاروں میں بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان سے حیا اور کہتی ہیں شرم تو آنکھوں میں ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اس لیے آنکھیں کھول کر جو ہے نا آنکھیں پھاڑ کر مردوں کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ شرم ایسی ہوتی ہے جو بازاروں میں بیٹھ کر مرد ہو یا عورت ہو
اور بازاروں میں بیٹھنے والا ہو، دنے بیٹھے یا رات بیٹھے، اور پھر کہے کہ میں حیادار ہوں، میں برملا کہتا ہوں، اس سے بڑا کنجر اور بغیرت کوئی نہیں ہے۔